بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد مسلم ممالک میں رہتے ہیں جہاں ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عزائے حسین کے لیے ایسی آزادی کی فضا فراہم فرمائی، وہاں ہم دعاگو ہیں ان برادران ایمانی کے لیے بھی کہ جو پرخطر ماحول میں مسلم ممالک میں خاص طور پر پاکستان میں عزائے حسین منعقد کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم واسطے سے شہدائے کربلا کے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، اور وہ علم پرچم حضرت عباس کو اسی طرح سربلند رکھیں، اور تذکرہ حسینی اسی انداز سے اسی عنوان سے ہوتا رہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو اس شہر میں ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے ہمارے ساتھ صف عزا پر شریک نہیں ہیں۔ اس مملکت میں بھی ایسے مومنین ہیں جو اس سال عزائے حسین میں اپنی علالت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ مجھے خبر ملی نیو یارک میں برادر مومن آغا مسعود عباس اور ڈیلس میں برادر مومن محمد حسین کشتی انتہائی علیل ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں ان مومنین کے لیے کہ پروردگار عالم واسطے سے شہدائے کربلا کے ان کو صحت کلی عطا فرمائے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے فطرت کو جن کا مطیع کر کے وہ طاقت دے دی ہے کہ وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں، عاصی کو حر بنا دیتے ہیں، درندوں کو بشر بنا دیتے ہیں، بشر کو آدمی بنا دیتے ہیں، آدمی کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اور مسلمان کو سلمان بنا دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت سی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن اس کا مصلحت کو نہ سمجھنا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ مصلحت درست نہ تھی۔ آج سے تقریباً 23 برس پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ میں جس زمانے میں کراچی میں حسینی مشن ٹرسٹ بریک کالونی میں مجالس پڑھ رہا تھا، اور مقام ختمی مرتبت پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ کوئلہ اور ہیرا ایک ہی کان میں ہوتے ہیں، کوئلے کے ذرات ہیرے سے چمٹے رہتے ہیں، لیکن ہیرے کے ساتھ چمٹ کر وہ ہیرا نہیں بنتے، نہیں، ذرا سا جھٹکا لگنے پر کوئلے کے ذرات علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات پر ہر کوئلے کو گلے کی زینت نہیں بنایا جا سکتا کہ ہیرے کے ساتھ رہا تھا۔ اور اس گفتگو کے بعد میں گھر پہنچا، اور اگلے روز صبح کے وقت منتظمین مجلس میرے گھر پر تھے کہ کسی نے یہ خبر کر دی تھی کہ گفتگو میں بہت سی منافرانہ انداز اختیار کیا گیا۔ ظاہر ہے وہ اس کیسٹ کی تلاش میں تھے جو اس وقت میرے پاس تھی۔ کراچی ایسٹ کے ڈپٹی کمشنر نے اس کیسٹ کے بعد اطمینان کا اظہار کیا، اس تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن مجھے تشویش یہ ہوئی کہ آخر وہ کون ہے، بڑی توجہ رہے، وہ کون ہے جو ہونے والی گفتگو کو غلط طریقے سے تعویل کر کے اوپر پہنچاتا ہے۔ اور جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ صاحبان جو مجلس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، لیکن وہ اس امر پر مامور تھے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے
اس کو سرکاری حلقوں تک پہنچا دے۔ عزیزان گرامی، ایسا صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، تاریخ عالم بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے کہ انسان دوست سمجھ کر اعتبار کرتا رہا، دوست سمجھ کر بھروسہ کرتا رہا، وقت آنے پر، آزمائش پڑنے پر پتہ چلا کہ دوست نہیں تھا، دشمن تھا۔ بھائی پلاسی کی جنگ کیوں سراج الدولہ ہار گیا؟ میر جعفر کی وجہ سے۔ ٹیپو سلطان میسور کی جنگ کیوں ہار گیا؟ میر صادق کی وجہ سے۔ بھائی تاریخ ہے نا، انسان کم علم ہے، کوتا بین ہے، وہ نہیں پہچان سکتا کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ لیکن عزیزو، وہ پروردگار واللہ بکل شیء علیم، جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ تو پہچانتا ہے نا کہ اصلیت کیا ہے، ذہنیت کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ سوچتا یہ ہوں پروردگار وہ جو قوم جن سے پرموٹ ہو کر ترقی پا کر فرشتہ بن گیا تھا، وہی رکوع سجود بجا لا رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، ایسی عبادت کہ معصومین کے بعد اگر کسی نے عبادت کی ہے تو فرشتہ ہی سمجھا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب موقع آیا اور پروردگار نے خلیفۃ اللہ کا اعلان کیا، اس نے انکار سجدہ کیا، تو اب پتا چلا کہ اصلیت کیا تھی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابلیس کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب خلیفۃ اللہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ محمد آل محمد لنتا صلوات۔ لیکن میرا معروضہ یہ ہے کہ ہم تو دشمنوں کو دوست اس لیے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے علم میں کمی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار تو غیب کو جاننے والا، ظاہر کو جاننے والا، تو کیوں نہ پہچانا کہ یہ ابلیس کیا تھا؟ یہ اتنی دیر انتظار کیوں؟ جواب قدرت ملتا ہے، اس لیے پاس بٹھایا، اس لیے فرشتوں کے حلقے میں بیٹھنے دیا تاکہ اصول قائم ہو جائے، دنیا غلط فہمیوں سے بچ جائے کہ اگر کوئی عظیم المرتبت انسان، میرے جملے یاد رہ جائیں، اگر کوئی شریف انسان کسی لعین کو، نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ فخرج منا فإنک رجیم علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اگر کوئی عظیم المرتبت کسی کمینے کو، کسی ملعون کو اپنے پاس بیٹھنے سے نہ روکے تو اس کو پاس بیٹھا دیکھ کر شریف نہ سمجھنا، اس کے آخری کام پر غور کرنا۔ عزیزان محترم، ان دعاؤں کے ساتھ پروردگار عزاداروں کو عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، مودت پر زندہ رکھے۔ میں نئی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پروردگار جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، منزہ ہے، انسان ایک عاجز مخلوق ہے، انسان کی زندگی تغیرات سے عبارت ہے، وہ ایک نقطے پر نہ ٹھہرتا ہے نہ مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک کیفیت ایک وقت ہوتی ہے، دوسرے وقت میں دوسری کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان یا تو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ مل کر بنا ہے، دو ہی چیزیں ہیں، جسم اور روح۔ جسم اور روح جب ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو مزاج بناتے ہیں۔ مزاج کی خصوصیت یہ ہے وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، مزاج ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور ہر زمانے میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔
یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا جو چیزیں بنیادی ضرورت کی ہیں وہ پروردگار عالم سب سے پہلے خلق کرتا ہے، مکمل خلق کرتا ہے۔ کیا شریعت بنیادی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قرآن بنیادی ضرورت نہیں ہے؟ اگر بنیادی ضرورت ہے تو پھر شریعتیں منسوخ کیوں ہوتی رہی؟ پھر قرآن مجید کا نزول تدریجاً کیوں ہوتا رہا؟ آج کی گفتگو میں ایک جملے کی تو وضاحت کر دوں گا، اور اگر وقت نہ ملا تو انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں، اور اب ہمارے پاس فقط 2 گھنٹے اور رہ گئے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اگر ہم ان مطالب تک پہنچ جائیں جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ یہ بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ساتھ کیوں نہیں آئی تو یاد رکھیے گا، اگرچہ کہ آدم سے خاتم تک دین ایک ہی تھا، شریعتیں بدلتی رہیں، کلمے بدلتے رہے، کلمہ توحید نہیں، صرف کلمہ نبوت، اس لیے کہ ہر دور میں ایک نبی آیا اور اس نبی کی رسالت کی گواہی کلمے میں دی گئی، لیکن آدم سے خاتم تک دین ایک ہی رہا۔ شریعت، احکامات، فقہ اصول یہ اجزائے ہدایت ہیں، ان سب کو جمع کر دیں تو ہدایت کا شجر تیار ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ پروردگار نے اگرچہ کہ ایک ہی حقیقت کو ہدایت بنایا ہے، لیکن زمانے کے تغیرات کی وجہ سے حقیقت کو اجزاء میں بانٹ دیا ہے، تاکہ ہر زمانے میں جو انسانوں کا مزاج ہو اور جیسی ان کی ضرورت ہو ویسی ہدایت ان کو مل جائے۔ اجزاء میں حقیقت کو بانٹ دینا بہت ضروری تھا، لیکن اگر مسئلہ سرکار ختمی مرتبت کے وصال کے بعد پوچھا جائے کہ بتائیے اس مسئلے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، تو سب کو مسئلہ یاد رہے تبھی تو بتائیں گے کہ مسئلہ یہ بتایا تھا۔ لیکن تاریخ اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ مسائل یاد نہیں رہے تھے۔ اگر یاد رہتے تو فرقے نہ بنتے، یہ نماز کے مختلف طریقے کیوں ہو گئے؟ ورنہ اگر ایک شخص بڑھ کر کہتا کہ رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چونکہ لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تغیرات کا شکار ہوتا ہے، لہذا ضروری تھا کہ حقیقت کل کا ایک جز ہر زمانے میں موجود رہے۔ عزیزان محترم، انسان تغیرات سے مل کر بنا۔ یہ تغیر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی گئی ہے۔ ایک نیا لفظ لیتے جائیے، انسان کو پروردگار عالم نے ابتکار کی صلاحیت دی ہے، نئی چیزوں کو دریافت کرنا، آگے بڑھنا، کمال کی جانب بڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اس جبلت کے ساتھ، اس فطرت کے ساتھ خلق فرمایا کہ وہ اپنی حالت کو اگر چاہے تو بہتر کر لے اور چاہے تو بدتر کر لے۔ بھئی چاہے تو فرشتوں کا سردار بن جائے اور چاہے تو جانوروں سے بدتر بن جائے۔ اس بات کے لیے ریسرچ ہوئی، اس بات کے لیے انسانوں نے کوشش کی، اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مکتبہ فکر نے یہ نعرہ بھی بلند کیا کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے ضامن ہو سکتے تھے امن عالم کے، اگر ان کی عبادت خالق فطرت کے قانون کے تحت فطرت کی ترجمانی کرتی۔ توجہ کیجیے گا اس لفظ کے لیے، فطرت کی ترجمانی کرتی۔ فطرت کی ترجمانی کیا ہے عزیزان گرامی؟ کیا فقط انسان عبادت کرتا ہے؟ نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، میری گزشتہ گفتگو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، نہیں، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ پرندے جو اڑتے پھرتے ہیں یہ بھی اپنی صلاۃ اور تسبیح کا علم رکھتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، جس طریقے سے انسانوں کو حکم دیا اے ایمان والو روزے رکھو، اے ایمان والو نمازیں پڑھو، کیا جانوروں کو حکم دیا گیا؟ کیا جانوروں کو حکم دیا کہ تم حج کرو؟ کیا جانوروں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو؟ نہیں، جانوروں کا تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، ان کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اگرچہ کہ حکم نہیں دیا گیا لیکن جانور تسبیح پڑھتا ہے، حکم نہیں دیا گیا جانور سجدہ کرتا ہے۔ تو اب پوچھتا ہوں، کیا جانور جنت کے لیے سجدے کرتا ہے؟ کیا جانور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے؟ یاد رکھنا، جانوروں کی عبادت فطرت کی تعلیم ہوتی ہے۔ جانوروں کی عبادت، جانوروں کی ہدایت فطرت کی تعلیم ہوتی ہے۔ بھئی جب قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کہاں چھپائے تو قدرت نے کوے بھیج دیے۔ تو اب خالق فطرت یہ بتا رہا ہے کہ اگر فطرت کی عبادت کو سمجھنا چاہو تو ان جانوروں کی عبادت سے سمجھنا۔ یہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کی ذات لائق عبادت ہے۔ اسی لیے معلم فطرت نے کہ جس کی جانور بھی اطاعت کرتے ہیں، معلم فطرت نے تعلیم کیا، فرمایا ماں وجدتک تعمل الجنہ، پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی، ولا خوفا من نار، اور نہ میں نے عبادت عذاب جہنم کے خوف میں کی ہے، عبادت کی ہے اس لیے وجدتک اہلا للعبادہ، تجھ کو عبادت کے لائق پایا ہے۔ عزیزان گرامی، تو انسان تغیرات کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ شریعتیں ناسخ بھی ہیں اور شریعتیں منسوخ بھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی لیکن عقل کی رہنمائی بھی کی۔ عقل کو کام میں لاتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک خاص مدت تک آزاد چھوڑ دیا۔ کیسے پیدا ہوتا ہے انسان؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، میں اپنے عنوان پر ہوں، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ أَبَوَاهُ يَهُودَانِيَّهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ انسان کی دوسری خصوصیت سامنے آ گئی کہ انسان انٹریکٹیو مخلوق ہے، دوسری مخلوقات کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے، لیکن پیدا مسلمان ہوا۔ وقت ایسا گزرا اتنا کمزور کہ بدن پر سے مکھی نہ ہٹا سکے، اٹھ کر بیٹھ نہ سکے، نہیں، تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد چلنے کے قابل بھی ہو تو ہر قدم پہ لڑکھڑائے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں عزیزان محترم؟ بچہ چلنے کی ضد کرے 2 سال کا تو آپ چلاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بچہ تھک گیا ہے، اب نہیں چل سکتا، تو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ گود میں اٹھانا کیا ہے؟ آپ اس کے عمل میں معاونت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو آزاد کر دیا، آزاد بنایا، لیکن جب چلتے چلتے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ٹھوکر لگ جائے گی تو اس نے ہدایت کے لیے نبی بھیج دیا۔ اب اگر انسان جھٹلانے پہ آئے اور نہ سنے
یہ سوچ کر کہ میں تو محنت کر کے کماتا ہوں, میں خود ہی اپنا رزق حاصل کر لیتا ہوں, مجھ کو ضرورت کیا ہے کسی ایسی خارجی قوت کے اعتراف کی, اقرار کی, اور وہ باغی ہونے پہ اتر آئے. قدرت پھر وارننگ دیتی ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھ کو کس چیز نے باغی بنا دیا؟ کلا ان الانسان لیطغی, کس چیز نے تجھ کو سرکشی پر آمادہ کیا؟ لیکن انسان ہے, نہیں سنتا, نہیں مانتا, انکار کرتا جاتا ہے. قدرت کا انتظام یہ ہے کہ اس کے طرف سے خزانہ رحمت میں پھر بھی کمی نہیں آتی. لیکن سچ بتانا عزیزان گرامی, جس وقت انسان اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو کیا وہ انکار کر پاتا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں انکار کے وقت پر بھی خود انسانی وجود میں جو اس وقت بھی پروردگار کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے. بھائی دل کی دھڑکن اس کے قبضے میں, نفس کی رفتار اس کے قبضے میں, خون کی گردش اس کے قبضے میں, تو کیا ہوا عزیزو, اس کا ظاہر انکار کر رہا ہوتا ہے, اس کا باطن اطاعت کر رہا ہوتا ہے. آپ کہیں گے اگر باطن میں انسان اطاعت ہی کر رہا ہے, دیکھیے فطرت کی گرفت کیسی ہے, فطرت کی گرفت کیسی ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے لیکن فطرت میں جکڑا ہوا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک, اس کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتا ہے, وہ اس وقت بھی اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے. اس کا خون, اس کی نبض, اس کی رفتار اللہ کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ اطاعت کر ہی رہا ہوتا ہے پھر کس بات کے لیے تبلیغ ہوتی ہے, کس بات کے لیے کوشش ہوتی ہے, کس بات کے لیے انبیاء ما سلف اور سرکار دو عالم تشریف لائے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ جو اطاعت کر رہا ہوتا ہے وہ لاشعوری طور پر کر رہا ہوتا ہے. اس اطاعت کو جو قدرت جبرن لے رہی ہے, اس لیے ہدایت دی گئی کہ جبری ہدایت کو اختیاری ہدایت میں بدل لو. اگر اطاعت اختیار کے ساتھ کرو گے تو یہی اطاعت ثواب بن جائے گی. اللہ انسانوں سے ایسی اطاعت نہیں لیتا جیسی اطاعت درخت کرتے ہیں, پتھر کرتے ہیں. نہیں, وہ اطاعت جو اختیار کے ساتھ ہو. اور اگر اختیار نہ ہو, میزان محترم, وہ چیزیں جن پر اختیار نہیں ہے ان کا روز قیامت میں حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا. کسی نے آ کر پوچھا امام جعفر صادق کہ فرزند رسول یہ تو فرمائیے پروردگار قیامت میں کن چیزوں کا حساب کرے گا اور کن چیزوں کا حساب نہیں کرے گا؟ فرمایا سعادت آل محمد نے کہ اللہ نے جن جن چیزوں میں انسان کو آزاد پیدا کیا, جن جن چیزوں میں مختار بنایا, ان میں حساب کتاب ہوگا, اور جن میں مجبور بنایا ان میں حساب و کتاب نہیں ہوگا. مثلا پروردگار یہ نہیں پوچھے گا تیرا رنگ کالا کیوں تھا, تیرا رنگ گورا کیوں تھا, تیرا قد چھوٹا کیوں تھا, تو لمبا کیوں تھا. نہیں, یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ ضرور پوچھے گا ہم نے اطاعت کا حکم دیا تھا, تو نے نافرمانی کیوں کی تھی. ہم نے نماز کا حکم دیا تھا, تو نماز سے غافل کیوں ہوا تھا. ہم نے جہاد کا حکم دیا تھا, تو میدان سے بھاگا کیوں تھا. صلوات آپ حضرات اور آگے بڑھائیے. باہر لوگ بیٹھے آپ کو عزیزان محترم, اختیار کے ساتھ پروردگار تو انسان کو اتنا اختیار دیتا ہے کہ لوگوں کو صرف اس کی دی ہوئی آزادی کی وجہ سے یہ شک ہونے لگتا ہے پروردگار ہے بھی یا نہیں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے درباری سے کہا
کہ میرے پاس انکار خدا کے بہت سے دلائل ہیں، اور روز بروز میرے پاس دلائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو درباری نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک دلیل ہے اللہ کے نہ ہونے کی۔ تو وہ کون سی دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے، پروردگار تجھ کو نعمتیں عطا کرتا ہے، تجھ کو عطا کرتا ہے، برابر تجھ کو ملتا رہتا ہے، اور تو مسلسل اس کی نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ اگر ہوتا تو تجھ پر عذاب آ گیا ہوتا۔ تو اس کی طرف سے عذاب کی تاخیر کو اس کی کمزوری نہیں، اس کی دی ہوئی مہلت سمجھو، اس کی دی ہوئی مہلت سمجھو۔ انسان آزاد ہوا، اس نے ہوائی جہاز بنائے، اس نے راکٹ بنائے، اس نے کمپیوٹر بنائے، اس نے زمین کو ناکافی سمجھ کر خلا کی وسعتوں کو سمیٹا، اس نے مریخ پر کمندیں ڈالی، اس نے چاند کی تسخیر کی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان سمجھنے لگا کہ وہ آزاد ہو گیا، وہ مختار ہو گیا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ قدرت نے کام بتائیں گے، یہی وجہ ہے سکون سے چلنے والے اس نظام میں کبھی دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، کبھی آپ کے امیجٹ سسٹم ناکام ہو جاتے ہیں، اور خلائی جہاز بھی زمین پہ واپس آ جاتے ہیں۔ قدرت یہ سب کچھ دکھا کر یہ بتاتی ہے کہ دیکھو، ترقی پا کر خود کو قادر نہ سمجھنا، عاجز سمجھنا۔ عزیزان گرامی، گفتگو وضاحت نہ ہونے پائے، لیکن انسان نے اتنی ترقی جو کی، اس کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ پیدائش میں بڑا کمزور تھا۔ دیکھیں یہ فرق ہے یہاں پر، جانوروں کے بچے پیدائش کے وقت کمزور نہیں ہوتے، یعنی مجبور نہیں ہوتے۔ میں نے عرض کیا تھا، مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنا دانہ تلاش کرنے لگتا ہے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے نہیں لگتا۔ ایک یہ نظام ہے فطرت کی، اس گتھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کا بچہ اتنا کمزور ہونے کے باوجود ترقی کے کس بلندی پہ پہنچتا ہے، اور جانور کا بچہ اتنا مختار ہونے کے باوجود واہ 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 واہ، انسانوں کے ذریعے اسیر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، چاہیے تو یہ تھا کہ جو مستحکم پیدا ہوا تھا وہ اور طاقتور ہوتا، جو کمزور پیدا ہوا تھا وہ اور کمزور ہوتا، قوی ہوتا۔ نہیں، جو کمزور ہوا وہ کتنا قوی ہو گیا۔ واہ واہ، کیسے؟ قرآن نے کہا واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کرتا ہے۔ کیسی حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، جاہل محض۔ قرآن نے آواز دی، کیسے ہوتے ہو؟ انہو کانا ظلوما جہولا، بھولا بھالا، نہ جاننے والا، اندھیروں میں رہنے والا، ترقی کرتا ہوا کتنا آگے بڑھتا ہے۔ وہی سمندر کا سینہ چیر دیتا ہے، زمین میں شگاف دے دیتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ جہالت سے۔ واہ واہ واہ، تو عزیزو، جس کا آغاز جہالت سے ہوا وہ ترقی کے اس کمال تک پہنچا کہ خلا کی وسعتوں کو سمیٹنے لگا۔ عزیزو، جس کا آغاز ہی علم سے ہوگا، محمد آل محمد بلند صلوات۔ جہالت سے آغاز کرنے والا چاند تک پہنچ جائے تو وہ جس کا آغاز ہی صوف آسمانی کی تلاوت سے ہو، اس کے کمال کی انتہا کیا ہوگی؟ نزول قرآن کا موضوع زیر بحث نہیں ہے، لیکن جس وقت خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد مولا کائنات نے قرآن سنایا، کیا قرآن نازل ہو چکا تھا؟
ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا تھا، واہ 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 قرآن نازل ہو چکا تھا نہیں، لیکن علی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صرف قرآن پڑھا تھا نہیں، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ اگر توریت و زبور و انجیل پڑھی ہوتی اور یہی رک جاتے تو بات واضح تھی، لیکن قرآن بھی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد رسول نے سنا۔ اب یہی یہ بات بھی جان لیجئے، قرآن کیسے ہوا؟ عزیزان محترم، یہ ہے فطرت کی گرفت، یہ ہے نظام فطرت۔ ارے بھائی، علی کی تلاوت نے کتاب الہی کو قرآن بنا دیا۔ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا۔ ارے اگر کسی نے پڑھانا ہوتا تو یہ قرآن کیوں کہلاتا؟ اچھا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ چٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا قرآن مجید ہے، تو تصدیق کرنے والوں کی اطاعت کرنا۔ نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں علی، وضاحت کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے احباب، لیکن تلاوت صوف آسمانی کے وقت علی نے تصدیق نہیں کی، نہیں، علی نے پڑھا اور نبی نے تصدیق کی۔ اب کون کہے؟ ہے کوئی کہنے والا کہ جبریل پیغام لاتے تھے تو جبریل پہلے جانتے تھے، رسول کو بعد میں پتا چلتا تھا؟ عزیزان گرامی، تصدیق تو ہوتی ہی علم کی بنیاد پر ہے، تصدیق تو ہوتی علم کی بنیاد پر ہے۔ تو علی نے سنایا اور نبی نے تصدیق کی۔ گویا کہ انتظام قدرت یہ ہے کہ میرا نبی کسی کا زیر احسان نہ رہے، علی نبی کی تصدیق کرے، نبی علی کی تصدیق کرے۔ عزیزان محترم، جہالت سے آغاز کرنے والا چاند تک پہنچ جائے تو جو علم سے آغاز کرے وہ کہاں پہنچے؟ اب سنیے، وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ وہاں پہنچے گا جہاں ناممکن، جہاں ناممکن ممکن بن جائے، ناممکن ممکن بن جائے، ناممکن ممکن بن جائے۔ ناممکن کے ممکن بننے کو شریعت کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ اور عزیزو، معجزہ وہی ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے۔ بھائی، سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول معراج پر کیسے گئے اور کیسے آئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ علی گھوڑے پر سوار ہوں تو ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک قرآن ختم ہو جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول انگلی دکھائے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، سمجھ میں نہیں آتا بنت اسد کعبے میں جائے اور دیوارے کعبہ شک ہو جائے۔ تو عزیزو، اسی لیے تو معجزہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، اتفاق ہے، یہ اتفاق ہے۔ عزیزو، مجھے کہنے دیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی دعوت ذی العشیرہ میں کھڑے ہو کر نصرت رسول کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی بستر رسول پر سوئے، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی بدر کے ہیرو، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی احد میں ثابت قدم، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی کل ایمان، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی کرار غیر فرار، یہ بھی اتفاق تھا۔ گویا کہ تمام اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا تھا کہ علی کی ذات سے ظاہر ہو۔
علی نے علی نے علی نے نعرہ حیدری عزیزان گرامی، فطرت جو ہدایت دیتی ہے اس کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دے، وہ جو کوئی نہ کر سکے وہ کر دے، ایسا ناممکن ممکن ہو جائے مادے میں نہیں بھئی انسان جسم و روح سے مل کر بنا، جسم و روح کے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی بنتی ہے نہیں، وہ جو ایسا قادر ہو اور ایسے ناممکن کو ممکن بنائے کہ جہاں پیدائش ممکن نہ ہو وہاں پیدائش ہو جائے۔ سورہ ہود 11واں سورہ ارشاد ہوا کہ ہم نے فرشتہ بھیجا سارا کے پاس، زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ ہم تم کو فبشرنا باسحاق، اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا کہا سارا نے؟ قال یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا شیء عجیب۔ سارا نے کہا کہ میں تو بوڑھیا ہو چکی، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اولاد پیدا ہو جائے؟ قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، انہ حمید مجید۔ دیکھیے قرآن کو بسم اللہ سے والناس تک پڑھیے گا، اہل البیت کا لفظ صرف 2 جگہوں پر آیا ہے، ایک سورہ احزاب میں اور ایک سورہ ہود میں، کہیں اور نہیں۔ یاد رکھیے گا قدرت نے صرف انہی 2 موقعوں پر اہل البیت کہا ہے، اگر کہیں اور مل جائے تو اہل بیت مل جائے گا، اہل البیت نہیں ملے گا۔ قدرت یہ لفظ وہی استعمال کرتی ہے جب پیدائش ایسی ہو جو دنیا کو یاد رہے۔ اور عزیزان گرامی، ناممکن ممکن ہو، یہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں۔ وقت ختم ہو چکا اور نہ معلوم آج کیوں طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔ جہاں پر انبیاء پر لوگوں نے الزام لگائے، کون کون سے الزام؟ یہ جادو دکھاتے ہیں، یہ جادوگر ہیں، جب عاجز ہوئے تو کہا جادوگر ہیں، جادوگر ہیں۔ لیکن عزیزو، جس وقت موسیٰ نے دربار فرعون میں اپنا عصا پھینکا، دوسرے کہتے رہے جادو، جادوگروں نے کہا جادو نہیں ہے، جادوگروں نے کہا جادو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہرین فن تھے، جانتے تھے جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے۔ یاد رکھو جادو مادے کی شکلوں کو بدل سکتا ہے، ٹرانسفارمیشن تو کر سکتا ہے، کریشن نہیں کر سکتا، ڈسٹرائے نہیں کر سکتا۔ آسان کر کے کہو، معجزہ ہستی کو معدوم کرتا ہے، معدوم کو ہستی کرتا ہے۔ اور آسان کروں، معجزہ جو زندہ کو مردہ کر دے اور مردہ کو زندہ کر دے۔ معجزہ اور جادو دونوں الگ الگ، لیکن ایک بات جس پر آپ نے غور نہیں کیا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ فتمثل لها فارسلنا الیہ روحنا فتمثل الیہ بشرا سویا۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ مریم کا۔ فارسلنا الیہ روحنا، ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ فرشتے کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، جو اس سے صورت بشری میں ملا۔ مریم کے پاس آیا فرشتہ
لیکن آیا صورت بشری میں پوچھتا ہوں کون آیا؟ آپ کہتے ہیں فرشتہ، میں کہتا ہوں نہیں، بشر آیا۔ قرآن نے کہا بشر آیا، کہا بشر کی صورت میں آیا، بشر نہیں تھا۔ یہی میں کہتا ہوں اگر نوری بدن بشری لباس پہن لے تو اس کی اصل نور ہی رہتی ہے، وہ بشر نہیں ہو جاتا۔ نعرہ حیدری، محمد آل محمد نصر صلوات۔ معجزہ وہ جو ہستی کو معدوم کرے، معدوم کو ہست کرے، معدوم نہ ہونا، ہست ہونا، ہونا زندگی، نہ ہونا موت، جو موت کو زندگی کرے، زندگی کو موت کرے، وہ ہے وہ جس کے پاس قدرت نے وہ طاقت دی ہے کہ فطرت کو مطیع کر لے۔ اللہ کا اذن اس کے پاس ہے، وہ معجزہ دکھاتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کے سامنے تم مردہ کو لے آؤ اور لا کے کہو اس کو زندہ کر دے، تو ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور عزیزو، اگر کسی خلیفۃ اللہ کے سامنے زندہ کو مردہ بنا کے لے آؤ کہ یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، کیا پڑھاتے ہیں؟ نماز پڑھا دی، اب آواز دی اٹھو، اٹھتا نہیں، کہ یا علی اٹھ نہیں رہا، کہ مر جو گیا ہے، کہ یہ تو زندہ تھا، کہ تم نے کہا تھا مردہ کی نماز پڑھا دو۔ تو یاد رکھنا اللہ کا ہادی وہ جس کو فرشتے سجدہ کر چکے ہیں، ملک الموت سجدہ کر چکا ہے، وہ تو اس کے حکم کا مطیع ہے۔ علی نماز کے لیے بعد میں کھڑے ہوئے، ملک الموت کو بلا کے حکم دیا روح قبض کرو۔ ناممکن ممکن بن جائے، ناممکن ممکن بن جائے۔ یہ طاقت کیا کسی غیر ہادی کے پاس ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی دعویٰ کر دے کہ میں ہادی ہوں تو دنیا والے کیا مطالبہ کریں گے؟ معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس سے پتہ چلے تم اللہ کے ہادی ہو۔ وہ معجزہ نہ دکھا سکے تو کیا ہوگا؟ کیا کریں گے ایسے آدمی کے ساتھ جس کے پاس معجزہ بھی نہ ہو اور ہادی ہونے کا دعویٰ کرے؟ بھائی تاریخ بھری ہوئی ہے میرے سامنے۔ بھائی مسیلمہ کذاب کون تھا؟ بھائی ایک تاریخی گوشہ، مسیلمہ ابن حبیب جو معروف ہوا کذاب کے نام سے، کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ نبوت کیا ہے؟ انتظام ہدایت۔ نبی کون ہے؟ ہادی۔ تو جو شخص دعوی ہدایت کرے، ہادی ہونے کا دعویٰ کرے اور ہادی نہ ہو تو تاریخ اسلامی نے بالاتفاق اسے کذاب کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصول ہمارے سامنے آ گیا، جو مسند کا اہل نہ ہو اور مسند پر بیٹھ جائے تو وہ کذاب ہوتا ہے۔ اچھا، مسیلمہ ابن حبیب، نضر بن الحارث، ابہلا ابن کعب، یہ نام یاد رہ جائیں آپ کو تو بڑے کام آئیں گے۔ یہ تین نام ہیں اس فہرست میں۔ ابہلا ابن کعب، مسیلمہ کذاب اور نضر بن الحارث، یہ تینوں وہ جو ہادی نہ تھے اور ہدایت کا دعویٰ کر دیا۔ تو خلفاء راشدین نے فیصلہ کیا کہ یہ قتل کر دینے کے لائق ہیں، اس لیے کہ یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جس قابل نہیں ہے۔ تو عزیزو، خلفاء راشدین کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق جو وہ دعویٰ کرے جو نبھا نہ سکے وہ قتل کر دینے کے لائق ہے۔ اب عزیزو، شرط تھوڑی ہے کہاں اور کون۔ بھائی قرآن تو اصول دیتا ہے، نام نہیں دیتا۔
فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو ان کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا. شرط نہیں کب کون کہاں، نہیں کہاں مدینے میں آئے، کہاں شام میں آئے، کہاں کوفے میں آئے، کہاں حجاز میں آئے. نہیں عزیزان محترم، ایک جملہ اور لیتے جائیے. اس فہرست میں فقط 3 نام ہی نہیں ہے، ایک خاتون کا نام بھی ہے، سجا بنت الحارث. تو اب کیا ثابت ہوا کہ اگر ہدایت کا جھوٹا دعویٰ کریں خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. علماء کا فیصلہ ایک ہے، اس لیے کہ دعویٰ انہوں نے وہ کیا جس قابل نہ تھے. اب تاریخ عالم سے، تاریخ اسلام سے آپ خود پوچھئے کہ جس نے جو دعویٰ کیا کوئی اس دعوے کو نبھا سکا؟ نہیں. جب بھی دعویٰ کیا اس کے بعد مشکل وقت میں باب مدینۃ العلم کی طرف دیکھا. کیوں؟ اور کوئی چارہ کار نہیں. نظام فطرت یہ ہے، اور نظام فطرت ہے لا یمکن الفرار، فرار تو ممکن ہی نہیں ہے. اور چونکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے تو فقط انسانوں کے سروں پر نہیں ہے، انسانوں کے دلوں پر ہے. نہیں، کائنات کے جمادات پر ہے، نباتات پر ہے. زلزلہ آ گیا، حکمراں گھبرا گیا. گھبرانے کے بعد کہاں پہنچا؟ اسی دروازے پر جو اللہ کے رسول سلام کرتا تھا. علی زلزلہ آ گیا، اہل مدینہ کو بچا لو. اور وہ کیا کرتا ہے؟ معلم فطرت، نمائندہ فطرت گھر سے نکلتا ہے اور بڑے اطمینان سے زمین پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے زمین تجھے کیا ہو گیا، تھم جا. زلزلہ ٹل گیا. عزیزان محترم، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فرعون جو دعوے خدائی کر رہا تھا وہ خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ خدا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ خدا سمجھتا تو بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتا، پیدائش کو روک دیتا. لیکن کمال ابدیت یہ ہے کہ علی اس منزل پر آنے کے بعد کہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرے، کہتے نہیں میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. توحید کی حفاظت، توحید کی حفاظت صرف مردوں میں. انہوں نے کہا نا نہیں، شرط نہیں ہے. بات کون کہاں؟ اگر ایک بیوی کسی گھر میں شادی میں شرکت کے لیے جائے اور اس کا روب و جلال دیکھ کر دلہن بے ہوش ہو جائے اور معلوم یہ ہو کہ مر چکی، اور بیوی اطمینان سے کہے گھبراؤ نہیں، اللہ نے ہم کو اذن دیا ہے، اور اس کے بعد وہ بیوی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دے پروردگار تیرے نبی کی بیٹی اس گھر میں آئی، اور دعا ایسے پوری ہوتی ہے کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی اٹھ بیٹھے تو پہچانو تو اذن الہی کہاں ہے، فطرت کے ہادی نمائندے کہاں ہیں. جان محترم، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ منزل جہاں پر انسان کو اپنے عالم کو تلاش کرنا چاہیے. اور وہ ہادی جو اللہ کا اذن لے کر آیا، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے. اسی لیے تو جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی چوکھٹ کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا دامن تھام لیتے ہیں. عباس ہم بیمار ہو گئے، ہم کو اچھا کر دو، ہم کو صحت عطا کر دو. اور دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. دنیا حیران ہوتی ہے، 1400 سال پہلے قتل ہو جانے والے آج دعاؤں کو کیسے سن لیتے ہیں. ارے وہ اذن الہی کے مالک ہے، بندے مرتے ہیں، اذن الہی نہیں مرتا، اذن الہی نہیں مرتا. اور وہ جو لوگوں کو زندگی عطا کرتے ہو ان کو کوئی موت سے ڈرا کر یہ چاہے کہ وہ سر جھکا دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایسا ممکن نہیں ہے. نہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. نہیں، وہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں روحی لروحک الفدا
وَنَفْسِي بِنَفْسِكَ الْوِقَاءَ، میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا. اللہ تمہارے گھروں کو سلامت رکھے. روحی بے روح کل فدا وَنَفْسِي بِنَفْسِكَ الْوِقَاءَ، یہ وہ جملے ہیں جو شہزادے قاسم نے خیمے سے چلتے وقت اپنے چچا کو مخاطب بن کے گئے تھے. روحی لروحک الفدا یا امی وَنَفْسِي بِنَفْسِكَ الْوِقَاءَ. آج محرم کی 7ویں ہے نا. آپ کو معلوم ہے آج ہم کس شہید کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے؟ آج ہم ام فروہ کو پرسا دیں گے. آج ہم ام فروہ کے بچے کا ماتم کریں گے جو کربلا کے میدان میں عاشور کی رات حسین کی خدمت میں حاضر ہوا. حسین مصلی عبادت پر تھے. راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی معبود سے کہ ایسے میں دیکھا کوئی آ کر قریب بیٹھ گیا. حسین نے دیکھا کون ہے؟ قاسم. فرمایا قاسم بیٹا تم اپنی اماں کے پاس جاؤ، یہاں کیوں آ گئے؟ تو ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے چچا جان میں اماں سے باتیں کر رہا تھا، اماں نے مجھے بتایا کہ یہاں سے کچھ دور نجف میں میرے دادا کا روضہ ہے. اماں نے بتایا کہ میرے دادا کیسے شجاع تھے. تو چچا جان مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے چل کر یہ پوچھ لوں کہ کل شہداء کے ناموں میں میرا نام بھی ہے. قاسم کو حسین ابن علی نے گود میں بٹھا لیا، پیشانی کو چوما اور ایک مرتبہ تڑپ کر کہا بھائی حسن میں کربلا کے جنگل میں اکیلا رہ گیا. قاسم تم جا کر سو جاؤ. چچا جان اب بتا دیجئے کل میرا نام شہداء کی فہرست میں یا نہیں. حسین نے جملہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے قاسم تم تو بڑے ہو، کل تو شہیدوں میں تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی ہوگا. جو اصغر کا نام سنا نا تو ایک مرتبہ قاسم نے انگڑائی لی کہ بندے قبر ٹوٹ گئے. چچا جان کیا یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا قاسم تم اطمینان رکھو تمہاری زندگی میں کوئی خیموں میں داخل نہیں ہو سکتا. اور بتایا کس طرح اصغر کے لیے پانی مانگیں گے، کس طرح کیا ہوگا. قاسم سمجھاؤ. لکھا ہے یہاں پر ہماری شیخ مفید میں کہ حسین مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں قاسم بیٹا یہ تو بتاؤ کیفا عندک الموت یا بنیا، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بچے نے کہا چچا جان موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. قاسم خیمے میں آ گئے. عاشور کا دن آیا، دن گزرتا جا رہا تھا. ایک مرتبہ ام فروہ کی نگاہ پڑی قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ قاسم نے کہا ماں جاتا ہوں چچا جان اجازت نہیں دیتے. کوئی بات یاد آئی قاسم کو، ماں کے خیمے میں آئے اماں میرے بازو پر ایک تعویذ تھا. اور بابا نے وصیت کی تھی کہ جب مشکل وقت آ جائے خاندان اہل بیت پر تو اس تعویذ کو کھول لینا. ابا دیکھو تو میرا چچا کیسا تنہا رہ گیا. تعویذ کھولا گیا، لکھا تھا قاسم بیٹا کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے تم اپنے چچا پر جان نشاور کر دینا. تحریر کو لیا، چچا جان کی خدمت میں آئے. چچا جان دیکھیے بابا کی وصیت یہ ہے اب تو مجھے اجازت دے دی. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، اس کے بعد قاسم کو گلے لگایا. لکھا ہے ناسخ التواریخ میں گلے لگا کے حسین کی اتنا روئے کہ چچا بھتیجے دونوں بچ کر گئے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم ان الحسین اذاق القاسم وقطع امامتہ. حسین نے قاسم کے گریبان کو چاٹ کیا، امامے کو قطع کر کے اس کے سرے لٹکا دیے اور تلوار حمائل کی. قاسم کو رخصت کیا.
घोड़े पे बिठाया, कासिम खेमे से निकले। अमीर बिन मुस्लिम का बयान है, एक चांद का टुकड़ा खेमे से निकला। जो रावी की नजर में चांद का टुकड़ा है अज़ादारों, वो माँ की नजर में क्या होगा? आके रजत पड़ा, अनब्नुल हसन सिक्कुन नबी मुस्तफा मोहतमान कोई मुकाबले पर ना आया। उमर साद ने अर्ज़क को हुक्म दिया। अर्ज़क ने कहा मेरी तौहीन है, इस बच्चे का मुकाबला करूं, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक ही काफी है। चारों बेटों को यके बाद दीगरे भेजा। कासिम ने वास्ते जहन्नुम किया। इसके बाद अर्ज़क फीले बदमश की तरह कासिम के मुकाबले पर आया। जब अर्ज़क आया ना कासिम के मुकाबले पर, एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज दी, भाई हुसैन मेरा कासिम खैरियत से तो है? तो हुसैन कहने लगे ज़ैनब अब तक तो कासिम खैर से है, खैरियत से है, लेकिन अब अर्ज़क मुकाबले पर आया है। मैंने नाना से सुना है माँ की दुआ बच्चे की हक में कबूल होती है। उम्मे फरवा से कहो खेमे में जाकर दुआ करे। मेरा दिल कहता है उम्मे फरवा ने खेमे में आकर सर के बाल खोल दिए होंगे, परवरदिगार कासिम को सलामत। अर्ज़क को भी कत्ल कर दिया। फौज में शोर हुआ, कासिम अकेले न मारे जाएंगे, मिलकर हमला करो। चारों तरफ से हमला किया। अमर बिन नफील अर्दी ने वार किया। कासिम के नारायण का तस्मा टूटा। दुष्ट करने के लिए छुपे, सर पे वार हुआ। एक मरतबा कासिम घोड़े से गिरे। या अल्लाह अदरिक ने कहते हुसैन किसी के लाशे पर इतनी तेजी से नहीं गए जितनी तेजी से कासिम के लाशे पर आए। हुसैन ने हमला किया, कातिल कासिम का बाजू कट गया। उसने मदद के लिए फौज को पुकारा, उसकी मदद के लिए फौज आई। मैदान जंग में घोड़े दौड़े, इधर की फौज उधर हुई, उधर की फौज इधर हुई। जब गंदे को बाहर छूटा, गंदे को बाहर बढ़ा तो क्या देखा? हुसैन ने मजलूम करे कासिम जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे। अल्लामा मजलिसी कहते बदन के बल फूट गए थे। अमीर बिन मुस्लिम कहता है मैंने देखा रिजवी का खुस्पान हुसैन इस तरह लाज लेकर गए हैं कि कासिम के पैर जमीन के बराबर से छीनते जाते थे। चंद जुमले न मालूम जिंदगी रहे न रहे। जब कासिम की लाश को लेकर चले और दरे कहमा तक पहुंचे, रियाजुल कुदस कासिम का छोटा भाई दरे कहमा में खड़ा था, अब्दुल्ला बिन हसन। जब चचा को इस आलम में देखा और भाई के लागे को देखा, एक मरतबा कहमे से निकला। हुसैन ने आवाज दी अब इसको रोको, लेकिन शहजादा दामन छुड़ाता वो हुसैन के पास आया और कहता मैं चचा को नहीं छोड़ूंगा, चचा से अलहदा ना होगा, चचा के साथ हूँ। ऐसे में एक मलऊन आगे बढ़ा। अज़ादारों हुसैन पे हमला करने के लिए जब तलवार चली ना, बच्चे ने आवाज दी चचा जान